دا کریٹیو یوز آف لینگویج از لٹریچر. باقی زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو کچھ بھی بناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ تمام ادب کا حصہ ہی ہوتا ہے، وہ سب لٹریچر ہوتا ہے. ہندوی ہندوستانی یا ریختہ کے نام سے جانے جانے والی زبانوں کی جڑیں کھوجنے والوں نے قرون وسطیٰ میں 6 صدی عیسوی کے بعد شمالی ہندوستان کی پراکرت زبانوں میں سب سے پہلے اسے تلاش کیا. یعنی کہ سب سے پہلا جو ہمیں اثاثہ اردو کے نام پہ یا ہندوی یا ہندوستانی یا ریختہ کے نام سے اس زبان کا ملتا ہے وہ سنسکرت ناٹکوں میں ملتا ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی بھی ادب کی بات کرتے ہوئے اگر ہم انگلش لٹریچر کی بات کریں تو اس کو مختلف ادوار میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، کلاسیکل لٹریچر، نیو کلاسیکل، ماڈرن، پوسٹ ماڈرن. تو ایون ہم جب کلاسیکل لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ اسکاٹش، کچھ ایرش رائٹرز کا کام بھی شامل کرتے ہیں. یقیناً اب اس وقت وہ انگریزی ہم سمجھ تو نہیں سکتے، ہم پڑھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کو تمام ایرش لٹریچر کو، اسکاٹش لٹریچر کو ہم انگلش ادب کا ہی حصہ مانتے ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال بلکہ وہ نظم ہے جس پر ریسنٹ مووی بیو ولف بنی ہے. بیو ولف ایک ایپک نظم ہے اور اسی زمانے کی ہے. پھر اس سے پہلے کی مختلف نظمیں، جبکہ جدید اردو میں یہ مقام 13ویں صدی عیسوی میں امیر خسرو کی ہندوی زبان میں موجود شاعری کو دیا جاتا ہے. اور اس زبان کو سب سے پہلے اردو کہنے کا صحرا بھی ایک شاعر ہی کے سر جاتا ہے. شاعر غلام احمد ہمدانی نے 17ویں صدی کے آخر میں اس زبان کو اردو کہا، جس کی گرامر کھڑی بولی اور رسم الخط فارسی سے ماخوذ تھا. 18ویں صدی کے آخر میں فارسی کی جگہ اردو کو انگریزی کے ساتھ سرکاری زبان کا درجہ ملا. یہ ہندو اور مسلم اتحاد کی اہم کلید تھی، جس میں پہلا رخنا سب سے پہلا رسم الخط کا پڑا اور یوں ہندی کو اس سے جدا کر دیا گیا. اور تقسیم ہندوستان کے بعد اردو ہی نئی اسلامی جمہوریہ مملکت کی سرکاری زبان بنی، جس نے اس تفریق کو بالکل واضح کر دیا. اچھا، صدیوں کے اس الٹ پھیر میں جو کچھ ارتقا پذیر رہا، اس میں مادری زبان اردو اور اس کا ادب اور اس ادب میں شاعری اور اس شاعری میں نظم اور نظم کی ساخت کا ارتقا ہمارا آج کا موضوع رہے گا. یہ بات یقیناً آپ صرف سن کے ہی نہیں بلکہ کامن آبزرویشن سے دیکھیں کہ نہ صرف شاعری بلکہ اوور آل آرٹ میں دیگر کوئی بھی فارم آف آرٹ ایسی نہیں بتائی جا سکتی جس میں اتنی واضح تبدیلی ان دنوں میں دیکھنے میں آئی ہو، جس کی ساخت میں، یعنی لاسٹ ناول آپ اگر سوچ کے بھی بتائیں تو اس کی ساخت میں کوئی خاص تبدیلی، کوئی نئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. یا کوئی جیسے پینٹنگز کی مختلف موومنٹس ہیں یا چیزیں ہیں، تو جتنی زیادہ تبدیلی اردو نظم کی ساخت میں ہمیں دیکھنے کو گزشتہ برسوں میں ملی ہے، اتنی زیادہ تبدیلی دیگر کسی بھی آرٹ فارم میں ہمیں نہیں ملتی. بعد از تمہید شروع ادب سے، جس کی سب سے جامع تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ زبان کا تخلیقی استعمال ادب ہے. This is the most precise definition of literature that can be given, that the creative use of language is literature. باقی زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو کچھ بھی بناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ تمام ادب کا حصہ ہی ہوتا ہے، وہ سب لٹریچر ہوتا ہے. ہم کسی میڈیکل اسٹور پر اگر کوئی دوا بھی لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم دوا لینے کے بعد ساتھ میں کہتے ہیں نا یار اس کا آپ مجھے لٹریچر بھی دے دیجئے اس کے ساتھ، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے، جو اس کے بارے میں پریکاشنز ہے جو بھی، تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا لٹریچر میں دے دیں. بٹ موسٹ پریسائز ڈیفینیشن جو دی جا سکتی ہے وہ میرے خیال سے یہی ہے کہ دی کریٹیو یوز آف لینگویج، زبان کا تخلیقی استعمال ادب ہے. ادب میں شاعری دراصل زبان کا اپنی صوتیات، یعنی کہ اوزان، قوافی اور ردیف، یعنی کہ صوتیات سے مراد اس کی فونیٹکس، اس کی فونالوجی، یعنی کہ جتنی چیزوں کا تعلق سننے سے ہے، آواز سے ہے. اور اس کی جو تثلیث ہے وہ اب تک انہی 3 چیزوں پر ہے، یا تو میٹر ہے یعنی کہ اوزان ہے، یا پھر ردیف و قافیہ ہے.
تو ادب میں شاعری دراصل زبان کا اپنی صوتیات یعنی کہ اوزان، قوافی، ردیف اور جمالیات یعنی کہ جیسے تشبیہات ہوئے، علامتیں ہوئیں، استعارے ہوئے، ان کو اپنے اظہار کی خاطر بروئے کار لانا ہے۔ دنیا بھر میں ان تمام جزیات کو شعوری طور پر اظہار کو وسعت دینے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ اظہار کس سطح پر جا کر آرٹ کا درجہ پاتا ہے، یہ سوال تاحال غور طلب ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہیں شاعری سے ہی جڑے رہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہتے ہی ہیں، لیکن صرف دل سے نکلی ہوئی بات شاعری نہیں ہو جاتی۔ صرف آپ کا ایکسپریشن، آرٹ کی جو مساوات میں ہمیشہ بتاتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ایکسپریشن پلس ایکس از ایکول ٹو آرٹ۔ آرٹسٹ کا کوئی نہ کوئی ایکس ہوتا ہے جو اس کے ایکسپریشن کو مزید خوبصورت بناتا ہے، مزید وسعت دیتا ہے۔ وہ پینٹر کا اپنا ہو سکتا ہے، شاعر کا اپنا ہو سکتا ہے، سنگر کا اپنا ہو سکتا ہے۔ صرف ایکسپریشن آرٹ نہیں بن سکتا۔ ایکسپریشن تو بچے کا رونا بھی ہے، اس سے زیادہ صداقت کس کے اظہار میں ہو سکتی ہے؟ ایک بچہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس سے زیادہ سچا ایکسپریشن تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بچے کا رونا آرٹ نہیں ہوتا۔ آرٹ اس وقت ہوگا جب اس ایکسپریشن میں کوئی نہ کوئی ایکس شامل ہوگا۔ بلکہ تھوڑی سی بات یہاں پر اور کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اب تک، تاکہ واضح ہو جائے کہ اب تک بارات کہاں سے کہاں گئی، آرٹ کی یا اظہار کی۔ آرٹ کی بنیادی طور پر ضرورت ہی ہمیں اپنے اظہار کے لیے پڑی، شاعری کی شاید ریکارڈ کرنے کے لیے بھی، لیکن اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے۔ جب ہم فرض کریں کہ ہم اس وقت اس کمرے میں پہلے انسان ہیں، یہاں سے باہر کچھ نہیں ہے، ابھی ہم زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، یا جب زندگی شروع ہوئی ہوگی تو سب سے پہلے تو تصویروں کا سہارا لیا اپنے اظہار کے لیے انسان نے۔ زبان جب تشکیل نہیں دی گئی تھی، حرف جو ہے وہ ایسے ہی بنا نا کہ آپ نے تصویر، ایک آواز کی تصویر بنا دی تو آپ نے حرف بنا لی۔ اب تصویریں بنانے میں اچھا آرٹسٹ اول کسے کہا گیا ہوگا؟ اول اچھا آرٹسٹ اسے کہا گیا جس نے ریئلٹی کو ایز اٹ از، جتنا ممکن ہو ریئلٹی کو ریئلٹی کے قریب بنایا، دکھایا، شو کیا، اس کو سب سے عمدہ آرٹسٹ سمجھا گیا۔ یعنی کہ ایسا مجسمہ بنا دیا اگر کسی نے جو بالکل انسانوں کی طرح لگتا ہو۔ بلکہ آپ گوگل کر کے دیکھیے گا، مائیکل اینجلو کا مجسمہ جو انہوں نے موزس کا مجسمہ بنایا، تو اس مجسمے پہ دیکھیے گا کہ اس کے گھٹنے پر ایک نشان ہے، ایک چپ ہے جو نکلی ہوئی ہے۔ وہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ مائیکل اینجلو جب مجسمہ سازی کرتا تھا، اس نے جب یہ بہت شاندار مجسمہ بنایا جو اب تک میوزیم میں موجود ہے، تو اس کو دیکھ کے وہ خود مبہوت ہو گیا اور ایک عرصے تک اس مجسمے کو دیکھتا رہا، دیکھتے تیش میں آ کے وہی چھینی یا وہی اوزار جس سے وہ مجسمہ بنا رہا تھا، وہ اس نے اپنے گھٹنے پہ ماری کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے اتنا میں نے انسانیت کے زندہ ہونے کے قریب ترین بنا دیا ہے، بس گویا ہی رہ گئی ہے، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ایک مجسمہ ساز کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے ایک مجسمہ بنایا بہت شاندار، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجسمہ ابھی بول پڑے گا، اور وہ ایک انسان کا مجسمہ تھا جو انگور کھا رہا تھا۔ اس مجسمے کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اسے شہر کے سب سے زیادہ جو، جسے کہنا چاہیے کہ بزی کہنا چاہیے، یا سب سے زیادہ جو قیمتی جگہ تھی، سب سے زیادہ معیاری جو جگہ تھی، وہاں پر اس مجسمے کو لگایا گیا۔ تو لوگوں نے آ کر اس مجسمہ ساز کو یہ خوشخبری دی، اپنی سمجھ میں آ کر بتایا کہ حضور والا، آپ کا مجسمہ اتنا شاندار اور اتنا اصلی لگ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چڑیا یا پرندے، انسان کی آنکھ کا دھوکہ کھانا تو ایک بات ہے، پرندوں کی آنکھ دھوکہ کھا گئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ چڑیا اس انگور کے خوشے کو، اس انگور کو چونچ مار رہی ہے آ کے بار بار، کہ وہ اسے اتنا اصلی سمجھ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ مجسمہ ساز بہت غمگین ہو گیا، اور اس نے بجائے اس کو تعریف سمجھنے کے اس مجسمے کو پاش کر دیا، اور پاش کر کے اس مجسمے کو دوبارہ بنایا۔ اور ریزن اس نے یہ پیش کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر چڑیا جو ہے وہ اس مجسمے کے ہاتھ سے انگور کھا رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگور تو ٹھیک بنے، بندہ ٹھیک نہیں بنا،
کیونکہ پرندہ انسان کی آنکھ سے خوف کھاتا ہے، وہ انسان کے ہاتھ پر کبھی اتر کے پھل نہیں کھاتا۔ اگر یہ چڑیا جو ہے یہ اس انگور پہ ٹھونگ مار رہی ہے، چونچ مار رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس انسان کی آنکھ سے خوف نہیں آ رہا، اس کی آنکھ درست نہیں بنی، میں یہ دوبارہ بناتا ہوں۔ اتنی ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اول آرٹ ہم نے سمجھا ہی حقیقت کو ایز اٹ از بیان کرنے کو۔ جتنا ہم نے حقیقت کو حقیقت کی طرح بیان کر دیا اتنا بہتر ہم آرٹسٹ کہلائے۔ اس کے بعد دور آیا جب طاقت کا، دولت کا، بادشاہی کا، جب یہ دور آیا تو اس میں پھر حقیقت سے زیادہ خوبصورت چیز کو بنانا زیادہ بہتر آرٹ سمجھا گیا، جس نے ملکہ عالیہ کی ایسی تصویر بنا دی کہ جس میں وہ جتنی خوبصورت ہیں اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، جس میں بادشاہ سلامت زیادہ طاقتور، زیادہ بڑے معلوم ہو رہے ہیں اپنے قد سے، اگر سانولے ہیں تو وہ گورے زیادہ ان کی رنگت معلوم ہو رہی ہے، تو اس مجسمہ ساز کو بہتر سمجھا گیا۔ یعنی آپ اس کو اگر لیبل کرنا چاہیں تو یوں کر لیں کہ ریئلزم سے رومانٹسزم کی طرف ہم یوں آ رہے ہیں، یعنی اب رومانٹیسائز کر رہے ہیں نا چیزوں کو، اپنے تخیل سے، اپنے خیال سے جتنی وہ حسین ہے ان سے زیادہ حسین بنا رہے ہیں۔ پھر ایک سٹیپ اور آگے، پہلی جنگ سے پہلے، پہلی جنگ کے بعد جب ڈاڈائزم کی مومنٹس آئیں، جب سریلزم کی مومنٹس آئیں کہ جنہوں نے کہا نہیں جی بدصورتی دکھانا بھی آرٹ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بحث چھڑی کہ نہیں جی آرٹ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے یا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ تمام جسے کہنا چاہیے کہ بارات آگے بڑھتی گئی، اور شاعری بھی اس میں شامل رہی، نظم کا اور شاعری کا ارتقاء بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ اردو زبان کا شاعر ہونے کی حیثیت سے میرا سب سے قریبی تعلق جو ہے وہ یقیناً شاعری سے ہے ان ارتقاء پذیر اصناف میں، اور یہ بات مکمل وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ گزشتہ 25 سال میں جتنی زیادہ تبدیلی اردو نظم کی ساخت میں دیکھنے کو ملی اتنی کسی دیگر نہ صنف سخن نہ ایون کوئی اور بھی آرٹ فارم میں۔ میوزک کا لاسٹ کوئی نئی چیز ہم نے کب سنی ہوگی جو نئی بالکل فارم ہو، جو نئی بالکل صنف کہلائے؟ عرصہ ہو گیا ہوگا۔ کیا کوئی ایک ناول، افسانہ، ڈرامہ ایسا پیش کیا جا سکتا ہے جس میں یہ ارتقائی عمل خواہ اچھا ہو یا برا اتنا واضح نظر آیا ہو جتنا واضح گزشتہ 2.5 دہائیوں میں سامنے آنے والی اردو نظم میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس سکے کے دو ہی رخ ہیں جسے آج ہم شاعری کہہ رہے ہیں، ایک کو آپ تخیل کہہ لیں، دوسرے کو اپنی آسانی کے لیے آپ ساخت کہہ لیں۔ یعنی کہ جو بھی فارم ہے اور جو بھی آپ کا تخیل ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے جب کسی مہمان کو ہم چائے پیش کرتے ہیں تو کپ میں چائے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کپ بہت خراب سا دے دیں، چائے بہت اچھی پیش کریں تو بڑی عجیب سی بات لگے گی، چائے نہیں پی جائے گی گندے کپ میں۔ یا آپ کپ بہت جی جناب بہت شاندار کپ پیش کر دیں، چائے اس میں پھیکی دے دیں تو بھی بات نہیں بنے گی۔ چائے جو ہے وہ ایک شاعر کا تخیل ہے، وہ اس کا اظہار ہے، وہ اس کا ایکسپریشن ہے، اور اس میں جو اس کا ایکس ہے نا، جو ایکسٹرا فیکٹر ہے، جو جس طریقے سے اس کو پیش کرنا ہے وہ پیالی ہے، وہ ساخت ہے۔ یعنی نظم کی بھی ساخت جو ہے وہ پیالی ہے، اور نظم کا کانٹینٹ جو ہے وہ اندر اس کے جو کچھ بھی موجود ہے۔ اس اتفاق کے بعد اور آگے بڑھنے سے پہلے ماضی کے جھروکوں میں شاعر کے تخیل سے جھانکیں تو کھلے کہ مشرق میں اختر شیرانی کی نظم دیکھو وہ کوئی جوگن جنگل میں گا رہی ہے، اور ورڈسورتھ کی سولیٹری ریپر سگی بہنیں چاہے انہوں نے لباس کیسا ہی پہنا ہو۔ جان ملٹن اور گوئٹے اور کرسٹوفر مارلو اور اقبال کی تخلیقات میں ابلیس ایک بہت نمایاں کردار ہے۔ اب چاروں کے پاس یہ بندہ ایک ہی ہے جو چاروں نے مختلف اپنے اپنے نظریات کے مطابق، اپنی اپنی فارمز کے مطابق، نظریات کا لفظ یہاں میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں گفتگو یہاں پر فارم کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا، تو اپنی اپنی ساخت میں یعنی کہ اپنی اپنی پیالی میں انہوں نے ابلیس پیش کیا۔ میرا جی کی میرا سے آپ کی ملاقات جناب کیٹس کی اوڈ ٹو فینسی میں ہو سکتی ہے۔ سچ بیوٹیفل لائنس، کیسی لائنس ہے وہ؟ Ever let the fancy roam, pleasure never is at home, at a touch sweet fancy melteth, like to bubble when rains pelteth.
Open wide mind's cage door, shield dart forth and cloudward soar. Let then winged fancy find thee a mistress in thy mind. Dulcet eyes like Caesar's daughter, the lord of torment taught her how to frown and how to chide, with a waist and with a sight. Where's the voice that doth not fade, too much gazed at? Where's the maid? Where's the eye, however blue? Where's the voice, however new? ایسے ہی لائن ہے. Let then winged fancy find thee a mistress in thy mind. بہرحال شاعروں کی تخیل کی اس مختصر سی جھلکی کے بعد اگر ہم ان جھرونکوں پر غور کریں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ شاعر کے تصور میں موجود اختر کی جوگن، ورڈسورتھ کی لوسی یا اقبال اور ملٹن کے ابلیس کو پیدا ہونے کی خاطر ان جھروکوں کی ضرورت یعنی کہ ساخت کا احتیاج ہرگز نہیں تھا. زمانہ ان کے درشن کی خاطر کبھی فری ورس، کبھی بلینک ورس، کبھی پابند نظم، کبھی اوٹ، کبھی سونٹ کے جھروکوں کی مدد لیتا رہا. ان پیالیوں میں یہ مشروبات پیش ہوتے رہے. صرف اردو نظم کو حیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابتدا امیر خسرو سے کرنا بہتر ہوگا. البتہ نظم کا پہلا شاعر 18ویں صدی میں نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے. اکبر آبادی سے اقبال تک اردو نظم پابند ہے. کس بات کی پابند ہے؟ اول ہی ذکر ہوا کہ زبان اپنی صوتیات اور جمالیات کو بروئے کار لا کے، صوتیات میں تو جناب 3 چیزوں کا ذکر کیا جو تھی میٹر یعنی کہ اوزان، ردیف، قافیہ. اس کی پابندی اور یعنی ان تینوں کی پابندی. البتہ آزاد نظم ان میں سے کسی ایک چیز کو ہم ریپلیس کر دیں گے تو وہ ہماری آزاد نظم بن جائے گی. اکبر آبادی سے اقبال تک اردو نظم پابند ہے. اس میں 4 مصروں کی مربع، 5 کی مخمس، 6 مصروں کی مسدس کو ردیف، قوافی اور اوزان کا پابند کیا جاتا ہے. اکبر آبادی سے اقبال تک الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد اس نظم کی آبرو ہیں. ان میں اقبال کی نظم اپنے آہنگ میں سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ بلند ہمیں معلوم ہوتی ہے. بلکہ دیکھیں میں نظم زبانی جتنی مجھے جو لائنیں یاد آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کا کان یقیناً یہ نظم یوں پکڑ لے گا کہ ویری ریسنٹ ایک وائرل نظم آپ کو بالکل اسی نظم کی یعنی یہی پیٹرن، اس کا ایک بھدی سی کاپی نظر آئے گی. دوسری نظم کا میں نام بھی نہیں لوں گا، بس میں نظم اقبال کی پڑھوں گا، مشہور زمانہ نظم. یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے جلوائے خلوت پسند، سمندر کی ایک بوند کوزے میں بند، اندھیروں اجالوں میں ہے تابناک، منو تو سے پیدا منو تو سے پاک، دن کی راہیں بدلتی ہوئی دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی. اور اس طرح یہ نظم چلتی رہتی ہے. ابھی ویری ریسنٹلی ہم نے ایک وائرل نظم سنی بالکل اسی پیٹرن پر لکھی ہوئی. تو اقبال کی نظم اس میں، اور ان نظموں میں بھی دیکھیے کہ ایک میٹر بھی فالو ہو رہا ہے، ردیف اور قافیے کا بھی اپنی جگہ انتظام ہے. جن حضرات کو ان الفاظ سے معاملہ ہو وہ یقیناً کتاب پڑھیں، نصیر ترابی صاحب کی شعریات وہ پڑھ دیں. اس میں بڑی آسان یہ تمام تعریفیں دی ہوئی ہیں کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے. جو لفظ بار بار جس کی تکرار ہو رہی ہے، جو ریپیٹ ہو رہا ہے وہ ردیف ہے. جو لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے وہ ردیف ہے، جو آواز ریپیٹ ہو رہی ہے وہ قافیہ ہے. آسان یوں کر لیں. بہرحال اکبر آبادی سے اقبال تک الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد اس نظم کی آبرو ہیں. ان میں اقبال کی نظم اپنے آہنگ میں سب سے منفرد ہے. مثال دیکھنے کے لیے کیفی اعظمی کی عورت، ساحر کی پرچھائیاں اور اختر الایمان کی پابند نظم خاک و خون ملاحظہ ہو. بعد از اقبال اردو بلکہ ساحر کی پرچھائیاں نظم جو بھی لکھنا چاہے وہ ان 2 شاعروں کو لازمی پہلے پڑھے اور بعد میں وہ آزاد نظم کی طرف آئے، جس میں سے ایک نام ساحر لدھیانوی کا ہے، دوسرا نام اختر شیرانی کا ہے. اختر شیرانی کین بی کالڈ دا کیٹس آف اردو پوئٹری. تو رومانٹسزم کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے اختر شیرانی کو پڑھنا نظم لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے.
ساحر کی نظم پرچھائیاں دیکھیں کیسی یعنی وہ نظم اکثر اس سے پہلے بھی ہمارے پاس سوال ہوتا رہا کہ جی میٹر سیکھنے کے لیے یا اوزان سیکھنے کے لیے کیا کریں. کچھ طریقہ کار تو میں نے سرسری طور پہ بتائے بھی, آپ باقاعدہ سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک بات ہے. سیکھنا کیوں ضروری ہے یہ آپ کو ساحر کی نظم پرچھائیاں سے پتہ چل سکتا ہے. سیکھنا کیوں ضروری ہے یہ آپ کو ساحر کی نظم پرچھائیاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ جس میں وہ ایک کپل سے وہ نظم شروع ہوتی, انتہائی رومینٹسائزڈ, اس کے بعد جنگ کا منظر آتا ہے, اس کے بعد دوبارہ یعنی کہ وہ نظم مختلف مناظر بدلتی ہے, اور وہ مناظر ساحر وہ جس طریقے سے ان مناظر کے ساتھ اپنی بہر تبدیل کرتا ہے نا, وہ آپ کو سکھا دے گا ان بہروں کا مزاج. جوان رات کے سینے پہ دودیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح, حسین پھول حسین پتیاں ہنسی شاخیں لٹک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح. تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں, کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح. اور پھر ایک دم سے اس میٹر میں اس لہجے میں نظم چل رہی ہوتی ہے کہ جہاں پر دو پیار کرنے والے مل رہے ہوتے ہیں, پھر اچانک سے نظم جہاں اپنا یعنی وہ مثال میں نے دی نا کہ پیالی اور مشروب والی, کہ جہاں پر مشروب اپنا ذائقہ بدلتا ہے وہاں پر ساحر پیالی بھی بدل دیتا ہے. مغرب کے مہذب ملکوں سے چند خاکی وردی پوش آئے, لہراتے ہوئے مدہوش آئے, اٹھلاتے ہوئے میں نوش آئے, خاموش زمیں کے سینے پہ خیموں کی تنابیں گڑنے لگیں, مکھن سی ملائم دھرتی پر بوٹوں کی خراشیں پڑنے لگیں. چوپال کی رونق ختم ہوئی, بھرتی کے دفاتر بھرنے لگے, بستی کے سجیلے شوخ جواں بن بن کے سپاہی جانے لگے. جس راہ سے کم ہی لوٹ سکیں اس راہ پہ راہی جانے لگے. ان جانے والے دستوں میں غیرت بھی گئی, برنائی بھی, ماؤں کے جواں بیٹے بھی گئے, بہنوں کے چہیتے بھائی بھی. اس شام مجھے معلوم ہوا جب باپ کی کھیتی بک جائے, ممتا کے سنہرے خوابوں کی انمول نشانی بکتی ہے. اس شام مجھے معلوم ہوا جب بھائی جنگ میں کام آئے, سرمائے کے قحبہ خانوں میں بہنوں کی جوانی بکتی ہے. اور پھر یہ اپنا میٹر واپس ویسے ہی چینج کر لیتے ہیں. تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی, پھر ایک نئے کپل کا ذکر آتا ہے. بہرحال یہ نظم آپ طویل نظم ہے, پڑھیں گے تو یہ اپنا لطف دے گی. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اکثر لوگ میٹر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. یہ نظم دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہمیں کیوں سیکھنے چاہیے, کہ ہر خیال, ہر بحر, ہر وزن, ہر لفظ کا نہیں ہوتا, ہر احساس کی ایک بحر ہوگی. بہرحال بعد از اقبال اردو کی پابند نظم نے ردیف و قوافی سے خود کو آزاد کر کے شاید غزل سے پہلا انحراف کیا. یہ جملہ بہت اہم ہے کہ شاید غزل سے پہلا انحراف کیا, لیکن یہ بھی مکمل نہیں تھا. آج بھی اتنا, میں نے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کی نا کہ اتنا گہرا اثر آج بھی اردو غزل کا اردو شاعری پہ موجود ہے کہ ہم نظم پہ بھی داد اسی مقام پہ دے رہے ہوتے ہیں جس مقام پر وہ نظم ہمیں کچھ غزل معلوم ہو رہی ہوتی ہے. کہیں ہم قوافی پہ داد دے رہے ہوتے ہیں, کہیں ہم ایسے. تو مکمل طور پر تو اب تک بھی نظم جو ہے وہ غزل سے دور نہیں ہو پائی ہے, لیکن پہلا انحراف اس کے ساتھ یہی تھا کہ آزاد نظم پیدا ہوئی تھی. اور آزاد نظم میں صرف ہوا یہ تھا کہ پابند نظم تینوں چیزوں کی پابند تھی, اس میں ردیف بھی تھے, قوافی بھی تھے اور میٹر بھی تھا. آزاد نظم میں صرف میٹر رکھا گیا اور ردیف و قوافی سے اسے آزادی دلا دی گئی. ردیف و قوافی سے صرف آزادی کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں. عموماً نئے لکھنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو چیز نظم نہیں بھی ہوتی اور جسے نظمی نثر یا نثری نظم دونوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ لیں, تو اس کو بھی آزاد نظم ہی کہتے ہیں. لیکن بہرحال اسماعیل میٹھی کی نظم چڑیا کا بچہ اس کی پہلی اور راشد کی نظمیں اس کی سب سے واضح مثالیں. آزاد نظم کے لیے یقیناً ہم میرا جی کا نام بھی نہیں بھلا سکتے, ہم اسماعیل میٹھی کا نام بھی نہیں بھلا سکتے, لیکن اس کو جو سب سے مضبوط حوالہ ملا وہ
نون میم راشد کا ہی لہجہ ملا۔ صبا ویراں سلیماں سربزانو، اور صبا ویراں صبا آسیب کا مسکن، صبا آلام کا انبار بے پایاں، گیا ہو سبز و گل سے جہاں خالی ہوائیں تشنئے باراں، طیور اس دشت کے منقار زیرے پر، تو سرما در گلو انسان۔ سلیماں سربزانو ترش رو غمگیں پریشاں، منہ جہاں گیری جہاں بانی، فقط ترا رہے آہو محبت شعلۂ پراں، ہوس بوئے گلے بے بو زرازے دہر کمتر گو۔ صبا ویراں کے اب تک اس زمیں پر ہیں کسی یار کے غارت گروں کے نقش پا باقی، صبا باقی نہ مہروئے صبا باقی۔ سلیماں سربزانو اب کہاں سے قاصد فرخندہ پہ آئے، کہاں سے کس سبو سے کاسۂ پیری میں آئے۔ حسن کوزگر کی لائنیں آپ اسی طرح دیکھ، کہیں سے بھی آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزگر ہوں۔ حسن کوزگر بابا گل سر بسر سرے چاک جو لیدمو سربزانو، کسی غمزدہ دیوتا کی طرح واہ ماں کے گلولا سے خوابوں کے سیاح۔ تو ایک ردم کے ساتھ یہ نظم جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ نثری نظم کے ساتھ میرے خیال سے اس کی گفتگو یہیں سے شروع ہو کے یہیں تمام ہوتی ہے کہ اس کو اب تک کوئی اس کا راشد نہیں ملا، اب تک کوئی اتنا مضبوط ہاتھ نثری نظم کو، اتنا مضبوط سہارا نہیں ملا۔ اچھا جی، اس حیت کی بنیادی ضرورت بھی اردو زبان کو اظہار کی آزادی فراہم کرنا تھی، جس کا صحرا جون ایلیا، فیض احمد ندیم قاسمی، مخدوم محی الدین، اخترالایمان، ساحر لدھیانوی اور کیفی اعظمی کے سر جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں کیفی اعظمی کی کیا وہ نظم تھی، تف ہے تجھ پہ تف ہے، نہ جانے مجھے یاد۔ 20ویں صدی میں 60 اور 70 کی دہائی سے پہلے اردو نظم اپنی حیت کے اعتبار سے درج بالا ارتقائی مراحل سے گزر کر پابند سے آزاد ہو چکی تھی، اور آزاد سے خود کو مزید آزاد کرنے کو تھی کہ ہم آئے۔ ہم نے کہا نہیں، اس سے زیادہ آزاد نہیں ہو سکتی۔ نثری نظم کے بارے میں شاید یہ کہنا سب سے بہتر ہوگا کہ مذکورہ دہائیوں میں تاحال نثری نظم کو کوئی اقبال، کوئی راشد، کوئی اکبر نہ مل پایا، اور یوں بھی اس کی افادیت پر ہونے والے مباحث ہمارا آج کا مدعا نہیں ہے۔ بس اتنا ذکر واجب ہے کہ شمس الرحمن فاروقی بھی نثری شاعری کو خطوط غالب اور آزاد کی تحریروں سے جوڑ کر دیکھا کرتے تھے۔ البتہ عبدالسمیع نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ممکن ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب نثری نظم کی قدامت پر اتنی اور ایسی گفتگو نہ کرتے اگر ان کے معاصر محمد حسن یہ دعویٰ نہ کر دیتے کہ انہوں نے ایک نئی صنف شاعری کا تجربہ کیا ہے۔ البتہ اردو زبان کے ان شعراء کا تذکرہ یہاں لازمی ہونا چاہیے جنہوں نے اردو نظم کو وسعت دینے کی خاطر نثری نظم سے اپنا اعتبار نہ کھویا اور اسے بہتر سے بہتر کر کے پیش کرنے میں کوشاں رہے۔ ان کے لیے محترم انیس ناگی صاحب کی کتاب نثری نظم کے صاحب کتاب شعرا جو ہے وہ موجود ہے، آپ کتاب تلاش کریں۔ گزشتہ 20 سال میں اردو زبان کی شاعری میں نظم کے ارتقاء پر بات کرتے ہوئے دوبارہ یہ بات دہرائی جا سکتی ہے کہ دیگر کسی بھی صنف میں اتنے عرصے کے دوران کسی بھی اتنے واضح تبدیلی کی مثال نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس دور میں سامنے آنے والی نظم کی نئی صنف کا تجربہ پرونٹ کے نام سے ہوا، اور نتیجتاً سب سے اہم تبدیلی گزشتہ 5 سال میں سامنے آنے والی نثری نظموں میں واضح طور پر دیکھی گئی۔ یعنی کہ پہلے ذکر ہوا کہ پابند نظم کو آزاد کرنے کے لیے جو اس کی تثلیث تھی، جو اس کی ٹرینٹی تھی، یعنی کہ یا تو ردیف و قوافی تھے یا پھر میٹر تھا، تو ردیف و قوافی سے آزاد کیا گیا اور صرف میٹر پر نظم قائم کی گئی، نظمیت قائم کی گئی۔ گزشتہ 5 سال میں جو پرونٹ، جو نثری سونٹ، پرونٹ پروز سونٹ، جو نثری سونٹ ہمارے سامنے ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں اسی کا ایک طریقے سے الٹا نظام ہے۔
آزاد نظم میں کیا ہوا کہ پابند نظم سے ردیف و قافیے کی پابندی ختم کر دی گئی، صرف میٹر رکھا گیا۔ پرونٹ نے کیا کیا؟ پرونٹ میں یہ ہوا کہ صرف میٹر نکالا گیا اور ردیف و قوافی کی پابندی سے اس کو آپ کے اظہار کو نظمیت دینے کی کوشش کی گئی۔ یعنی عموماً ہم جب نثری نظمیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس پہ اٹھنے والا اعتراض جو ہے وہ اپنی جگہ ویلڈ بھی ہے کہ اس میں ہمیں کوئی نظمیت نظر نہیں آتی، یا جس اندرونی آہنگ کا ذکر بار بار ہوتا ہے وہ عموماً صرف شاعر کی اپنی حد تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ پرونٹ ایک توقیر گیلانی صاحب، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، بڑے ہی شاندار اس دور میں پرونٹیئر ہیں، پرونٹ لکھ رہے ہیں مختلف رسالوں میں اور دنیا بھر میں۔ ان کی یہ شاعری بہت پسند کی جاتی ہے، نظم کے بھی بہت عمدہ شاعر ہیں۔ دیگر نوجوان بھی لکھ رہے ہیں اسی صنف میں، اور ضرورت اس کی یوں ہی محسوس کی گئی کہ نثری شاعری پر ہونے والی بحث صرف بحث رہ گئی تھی، کسی نتیجے کی طرف ہم نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ اس کو نظم ہم کس بنیاد پہ کہیں۔ تو ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم اس کو اگر سونٹ والی یا کوئی بھی سونٹ دراصل لکھا جاتا ہے 14 لائنوں میں، ایک خاص میٹر فالو کرتا ہے جو پینٹا میٹر کہلاتا ہے، پینٹا مانے 5، اور ردیف و قوافی کی ایک خاص اسکیم فالو کرتا ہے، ایک پرٹیکولر رائم اسکیم فالو کرتا ہے۔ پرونٹ رائم اسکیم تو سونٹ کی ہی رکھتا ہے لیکن اپنے اندر میٹر نہیں رکھتا، سو اس کی لائنیں جو ہوتی ہیں وہ مصرے نہیں ہوتے، نثری لائنیں ہوتی ہیں۔ وہ لائنیں نظم ایسے بن جاتی ہیں کہ وہ 14 لائنیں مکمل ہونے کے بعد ان میں قوافی کا ایک انتظام موجود ہوتا ہے۔ تو جناب اپنی گفتگو کا یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ گزشتہ 20-25 سالوں میں اردو نظم کی ساخت میں جو تبدیلیاں، گزشتہ 20-25 سال میں نہیں بلکہ اب تک اردو نظم کی ساخت میں جو تبدیلیاں ہمارے سامنے آئیں، ہم ان کا صرف ایک مختصر ذکر کر سکیں، اور تمام جاننے والوں کو جو بارہا سوال ہو رہے تھے کہ کہاں سے چیزوں کو دیکھا جائے، کیا پڑھا جائے، اس کا ہم کوئی نہ کوئی بہتر جواب دے سکیں۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپلوز ادب کے پیج پر، اپلوز ادب کے یوٹیوب پیج پر، انسٹاگرام پر، کہیں بھی آپ اپلوز ادب پر کمنٹ کیجئے، وہ کمنٹ مجھ تک یقیناً میری ٹیم پہنچا دے گی، اور پھر ہم اس کو بھی، یا تو اگر کوئی موضوع ایسا ہوگا جو باقاعدہ وقت طلب ہوگا تو اس کو باقاعدہ ایک موضوع کے طور پہ ٹویٹ کر لیں گے، یا آپ کا کوئی سوال ہوگا تو اس کو پروگرام کے بیچ میں ہی ہم شامل کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔